اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل الخیرات میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عسرت علیہ حاجت فلیکثر من الصلاۃ علی فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب وتقصر الارزاق وتقضی الحوائج۔ فرمایا کہ جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، اور اس کی برکت سے انسان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا عطاری مدنی دامت القدم القدسیہ کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جانشین امیر سنت آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اور اپنے فرزند ارجمند کے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، عافیتیں، سلامتیاں، راحتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے متمتع اور فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، خلیفہ امیر اہل سنت کا یورپ کا جو ہے وہ سفر رہا ہے، اور مختلف ممالک میں آپ نے الحمدللہ سنت و بھرے بیانات بھی فرمائے ہیں۔ تو اس سفر کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بتائیں کہ آپ نے مسلمانوں کے حالات اور احوال کا جو وہاں پر جائزہ لیا، اس کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے لیے غور کریں اور فکر کریں تو ہمیں کون سے کام جو ہے وہ کرنے چاہیے تاکہ بہتری اور نکھار جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ آتا جائے، اور مزید ہمیں کیا جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، یہاں کے مسلمانوں کو جو ابراڈ میں رہ رہے ہیں ان کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ نہ صرف ان کی اپنی زندگی بہتر ہو بلکہ جو دیگر لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسلام کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہوتے چلے جائیں۔ دیکھیں کہ مسلمان کہاں نہیں، الحمدللہ۔ اور مسلمان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا سبحان اللہ۔ کہ مسلمان جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب جس طرح یہاں حالات خراب ہیں، یعنی یہاں کون سے مسلمان باعمل ہیں، تو بس وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ یہی بے حیا روی اور یہ سارے معاملات ہیں۔ وہاں بعض اوقات کچھ زیادہ ہیں، اور بعض لوگ کچھ جو ہے وہ باعملیوں کو ملیں گے کہ جو کھانے پینے سے پہلے چیزوں کو دیکھیں گے، چیک کریں گے کہ یار اس میں کوئی سی چیز تو نہیں ملی ہوئی، کوئی اس میں حرام جانور کے اجزاء تو نہیں، اور آپ کو ایسے لوگ ہی ملیں گے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے کہ کفار جو ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ اور میں نے دوسرا یہ بھی نوٹ کیا کہ اس حلیے میں چونکہ ہم تو رہتے ہیں الحمدللہ الکریم، تو وہاں کسی نے کوئی اس طرح کا کوئی ایسا سلوک نہیں کیا کسی غیر مسلم نے، بلکہ اسے اپریشیٹ کیا گیا ہے اس حلیے کو۔ یہاں تک کہ ایک جگہ ہم جو ہے وہ قطار میں لگے ہوئے تھے، تو ایک شخص تھا، اس نے ہمیں آگے کر دیا کہ آپ جائیں پہلے۔ تو میں نے کہا آپ تو اپنا حق معاف کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں وہاں پرتگیش میں چلتی تھی، تو میں نے اسلائی میں سے ان کو بتاؤں کہ آپ تو اپنا حق معاف کریں، آگے بھی لوگ ہیں، تو ان کا ہم کیسے حق جو ہے نا وہ ختم کریں؟ تو آپ اپنے اپنا حق دے دیا، تو ان کو پار کر کے کیسے جائیں آگے؟ چونکہ جیسے 10 بندے کھڑے ہیں، جی۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ آگے چلے جائیں، تو اب کیا ہے کہ جو سب سے پہلا بندہ ہے وہ اگر کہتا ہے اب آگے آ جائیں میری جگہ پہ جائیں، تو اس کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ جیسے میں اگر گیا وہاں اور وہ آئے گا پیچھے، کیونکہ اس نے اپنا حق اس نے مجھے دیا ہے، صحیح۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ وہ پیچھے آ جائے گا، میں اس کے بدلے آگے آ گیا، صحیح۔ یہی ہوگا نا۔ جی۔ تو اب کیا ہے کہ اس نے کہا، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ بھی تو ہے نا آگے، تو ان کو ہم کیسے پار کریں؟ اس نے کہا یہ میرے ساتھ ہے، یہ
صحیح تو ان سب کو اس نے پیچھے کیا، وہ کہ آپ آگے جائیے، یعنی بالکل رسپیکٹ کے ساتھ. تو یہ ظاہر ہے کہ اسلامی حلیے کی یہ شان ہے، یہ سبحان اللہ کہ اس سے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. سبحان تو اللہ مسلمان اگر یہ حلیہ اپنا لے نا، بس جی. آقا کی سنت اپنا لیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں. صحیح غیروں کے جو نا وہ چھوڑ دیں طریقے. تو ہم ظاہر ہے کہ اعلیٰ نبی کے ادنا غلام ہیں. اللہ اکبر. صحیح تو ہمیں جو وہ ان کی غلامی پہ ناز ہونا چاہیے، ناز ہے. اور ان کے لباس اپنانے پر، ان کا طریقہ اپنانے پر، ان کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس پہ ناز بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ. وہی کہ وہ اعلیٰ نبی کے ادنا غلام ہیں. کیا بات ہے. تو ان کا لباس اعلیٰ تو ہمارا لباس بھی اچھا، کیونکہ ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں. صحیح. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. یعنی اتباع رسول جو ہے جی یہ اخلاقیات میں، لباس میں، سوا کیا گفتگو میں، انداز میں، بالکل. اس کو اگر بندہ اپنا لے جی ہاں یہ بہت سارے مسائل جو ہیں یہ انشاءاللہ خود حل ہو بخود جائیں جو گے. ہے وہ حل ہوتے بالکل. چلے جائیں گے. جی ہاں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ طہ و یاسین. کون دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی کیا بندے کے وفات پا جانے کے بعد اس کی روح کی بھی وفات ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جی نہیں، اصل میں جو وفات کا کیا ہے مطلب کہ روح جو ہے نا یہ جسم سے جدا ہو گئی. جب جدا ہو گئی تو بندہ مر گیا، صحیح اس کو کہتے ہیں موت واقع ہونا. البتہ روح نہیں مرتی، صحیح روح زندہ رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ فرمائیے حضور، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ روح کے بارے میں معلومات کی بڑی جستجو میں ہوتے ہیں. یہ روح جو ہے وہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہے، کہاں ہے. تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ اس طرح کی معلومات کی جستجو میں یا ٹو میں رہنا یہ کتنا بینیفیشل ہے اور کتنا بینیفیشل نہیں ہے، کتنا فائدہ مند ہے، کتنا فائدہ مند نہیں ہے؟ اب دیکھیں معلومات جو ہے نا ہم پر جو شریعت نے جو فرض کیا نا، پہلے وہ معلومات حاصل کر لیں. صحیح پہلے وہ جب وہ حاصل ہو جائے نا پھر ہم اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے کسی معلومات لینی ہے نہیں لینی. ٹھیک ہے تو بھائی پہلے جو فرض ہے وہ تو کر لیں، جو لازم ہے وہ کر لیں. صحیح البتہ اس کی معلومات نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک. روح روح ہے بس، اللہ اور رسول نے فرما دے بس ختم. سبحان اللہ. مرنے کے بعد پتہ چلے گا روح کیا چیز ہے. جی. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کا امر ہے. بالکل سبحان اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ جو بات ہے نا یہ بڑی اہم بات ہے. یہ لوگ بہت ساری ابحاث، بہت ساری جو ہے وہ گفتگو کے ٹاپکس جو ہے وہ ایسے لے کر کے بعض اوقات بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ساری زندگی وہ ٹاپک جو ہے وہ بندے کی زندگی میں آئے ہی نہ. جی ہاں تو ایسا بھی فائدہ بھی تو نہیں ہے نا. جی فائدہ بھی نہیں ہے اس کا بالکل. بعض ہاں، بیکار ٹائپ اب کے ہوتے ایک ہیں. بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ یعنی حکمت جاننا چاہتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح اب ایک ایسے معلومات اس خالی برائے نام جی کرنا کچھ بھی نہیں ہے، جی فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہونا، جی. تو اس میں بھی نہ پڑے. ٹاپک برائے ٹاپک ہے حضور. ہاں بس وہی میں نے کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے، جی اس میں یہ تو فائدہ ہے نا. ایک یعنی دنیاوی طور پر بندہ تکبر میں پڑ سکتا ہے خدا نخواستہ، اس کو میں فائدہ نہیں، اس کو نقصان بولوں گا، مگر عام لوگ اس کو یوں فائدہ لیتے ہیں. خیر ایک جو نا بڑائی تکبر ظاہر ہے کہ تو گناہ کبیرہ ہے. یہ کام کیا عام شخص سے پتہ چل گیا بھائی کوئی چیز پتہ چلے ٹاپک برائے ٹاپک، اب کیا سامنے والوں کی خامہ کا جو نہیں یہ دبائے گا، ارے مجھے تو یہ پتہ ہے، تمہیں کیا پتہ. ٹھیک ہے اب سامنے والوں کو اپنے جیسا ہوا درس نظامی کیا ہوا تو اس کو 2 منٹ میں جواب دے دے گا. ایسے تو ہی بھائی تو کام کرنے کا نا وہ کرو نا. ہمیں بہت چیزیں پتہ ہیں، ہم اگر تمہارے سامنے رکھیں گے تو تم جو نائے بائیں شائیں. ایسا ہی درست فرمایا آپ تو نے. درس نظامی میں کیسی سے معلومات ملتی ہے؟ جی خالی ہم کتاب پڑھتے ہیں اس سے کیا کیا معلومات حاصل ہو جاتی ہے. درست فرمایا آپ نے. یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، جو ہمارے اوپر لازم ہے، اس کا علم جو ہے وہ ہم حاصل کریں. ایک بڑی تعداد ہے جو نالج گین کر رہی ہے، جو علم تو حاصل کر رہی ہے، جو مختلف ڈسکشنز جو ہے یہ کر بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، اور ایسی ہیں کہ لا یعنی ہے، فضول ہے، بیکار ہے، اس طرح کی کیٹیگری کی بھی ہے، اور اس طرح کی بھی ہے کہ اس کا جاننا نہ جاننا یہ یوں سمجھ لیں برابر ہی ہے. پتہ ہے تو بھی فائدہ نہیں ہے، نہیں پتہ تو بھی کوئی خاص مطلب آپ بندہ بولیں خاص کیا، کوئی ہلکا نقصان، عام نقصان بھی نہیں ہے. لیکن وہ فرائض جن کا مجھے پتہ ہونا ضروری ہے، ان کا پتہ نہ ہونا، فرض علوم جو مجھ پر سیکھنا فرض ہے اس کا پتہ نہ ہونا، تو یہ بندہ اگر سویا ہوا بھی ہے نا تو بھی یہ گناہ کا میٹر جو ہے وہ چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے بلکہ میرا خیال کیا ہے، جو بات ہے، جو درست بات ہے وہ یہی ہے، جو ہمارے لیے فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کا علم جو ہے وہ حاصل کیا جائے.
نماز کے احکامات یہ ہمیں آنے چاہیے، وضو کے احکامات یہ ہمیں آنے چاہیے، پاکی ناپاکی کے احکامات ہیں یہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں، ہمارے پاس اللہ نے مال دیا ہے، تو زکوٰۃ کے احکام یہ بھی ہمیں آنی چاہیے۔ زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کریں گے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، کس کو دینی ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، شریعت مطہرہ نے کس طرح اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اس طرح جو مہلکات ہیں، جو باطنی مہلکات ہیں، جیسے حسد ہے، تکبر ہے، غیبت ہے، وعدہ خلافی ہے، اور جو باطنی مہلکات ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں، ان کی ڈیفینیشنز، ان کی تعریفات اور پھر ان کا علاج کیسے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کوٹا بندہ اگر پورا کر لے تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے اگر بڑھتا ہے تو پھر کی بات آئے گی، میرا خیال ہے اسی میں اگر لگ جائے گا تو زندگی تو پوری ہو جائے گی حضور۔ نہیں، اگر بالفرض اگر یہ ساری باتیں پتہ بھی ہیں نا، ہاں جی، تب بھی اور چیزیں ہیں صحیح، کہ بندے کو ہنر ہونا چاہیے، واہ، جیسے سلائی کا کام آنا چاہیے، صحیح، بعض اب آج کے جیسے موبائل کا دور ہے، موبائل بنانے آنا چاہیے، تاکہ کوئی ایسا برا وقت ہو تو اگلے یہ کام کر سکے۔ واہ واہ واہ، تو ان بجائے ان چیزوں میں پڑھنے کے جس کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی دنیاوی نہ اخروی، جی، یہ بھی تو فائدہ ہے نا، مرحبا۔ کہ یہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلے۔ آپ نے یہ موبائل بنانے والی بات کی، جی معذرت میں آپ بات کٹ گئی آپ کی، مجھے حضور سفر میں اس ٹائم پہ ملا، ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ ہمارے اوپر کرائسس آیا، فائنینشیل کرائسس آیا، تو میں جو ہے مجھے اپنے ملک سے یہ عرب شریف میں جو ہے وہ آنا پڑا، میں یہاں آیا اور یہاں آ کر کے جو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، وہ کچھ نہیں ہوا، اور میں بالکل پریشان ہو گیا۔ جہاں مجھے یہ تھا کہ مجھے رہائش مل جائے گی، وہاں مجھے رہائش نہیں ملی، اللہ، جہاں مجھے یہ تھا مجھے ساتھ مل جائے گا، وہاں مجھے ساتھ نہیں ملا۔ یعنی وہ ساری چیزیں کیا تھیں، وہ ایک دم سے جو میں سوچ رہا تھا وہ کیا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ اب میں کیا ہوں، اکیلا ہوں، بے آسرا ہوں۔ اب اس نے کہا کہ مجھے یہ موبائل کی ہارڈ ویئر کا کام جو ہے یہ میں نے سیکھا ہوا، تو مجھے بڑا اچھا آتا تھا، تو میں یوں ہی جو ہے وہ موبائل مارکیٹ میں گیا، ایک وہاں کی شہر کی مارکیٹ میں گیا، اور وہاں جا کر کے مجھے الحمدللہ اتنی اچھی جو ہے وہ جاب مل گئی کہ بہت سارے لوگ جو وہاں پر موجود ہیں ان کی اتنی سیلری نہیں جتنی اللہ پاک نے مجھے جو ہے وہ ہنر کی وجہ سے عطا فرمایا۔ تو بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے آپ نے کہ ہنر اگر جو ہے وہ سیکھے گا تو ہنر سے بندہ جو ہے وہ مار کھاتا نہیں ہے، ہنر زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آتا ہے، پہیا اس کو چلتا رہے گا، کہیں بھی جو ہے نا وہ اٹکے گا نہیں۔ سبحان اللہ، بالفرض اگر رنگ کرنے بھی آتا ہے نا، کیا بات، یہ بھی ہنر ہے۔ ایسی بات ہے، دیکھو آپ یا میں جو ہے نا یوں اٹھا کے کلر نہیں کر سکتے، ہم نے سیکھا نہیں ہوا۔ ایسی بات ہے، اسی طرح جو ہے میں یہ بھی کہوں گا جو خواتین ہیں جی، وہ سلائی کا کام سیکھیں، مرحبا، کہ اس میں جو ہے نا وہ لیڈیز کے کپڑے سیئیں، جی، سویٹر بنانا سیکھیں۔ تو ظاہر ہے کئی چیزیں جو ہاتھ کی بنی ہوئی ہوتی ہے نا، جی، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس سے بھی حضور مجھے ایک جو ہے وہ فیکٹ بیسڈ بات جو آپ فرما رہے ہیں، یہ فیکٹ بیسڈ بات ہے، اس پر بھی مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور میں بالکل بچپن کا مطلب زمانہ تھا، غالباً تیسری چوتھی میں اس طرح مطلب وہ اسکول جاتے تھے، اس وقت کی مجھے بات اس طرح کچھ یاد آ رہی ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے وہ ایک حویلی ٹائپ تھی، یعنی ایک بہت بڑی جگہ تھی اور اس میں 2 ہی کمرے تھے، یعنی ایک تھوڑا ہال ٹائپ تھا اور ایک کمرہ بس پوچھیں کیسا تھا وہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ بہرحال کچھ لوگ جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ شہر سے وہاں پر جو ہے وہ آئے، ان کے بچے کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی میری جو ہے وہ دوستی ہوئی، یوں بچپن میں اس طرح سے میں جو ہے وہ ان کے گھر بھی جاتا تھا، تو ان کی امی جو ہے وہ کپڑے سیتی تھیں، ان کی ماں جو تھیں ان کو کپڑے سینے آتے تھے۔ اچھا وہ جو آئے تھے اپنے علاقے سے آئے تھے، وہ پیچھے ان کی پوری ہسٹری ہے، اس کو بہرحال میں جو بات آپ نے کی میں اس پر آ رہا ہوں۔ تو بالکل مطلب وہ بے آسرا بھی تھے اور بے ساز و سامان بھی تھے، اور یوں مطلب ایک سلائی مشین بہرحال تھی ان کے پاس، تو ان کی ماں کپڑے سیتی تھی۔ وہ ہم بھی ان سے کپڑے جو ہے وہ سلوانے لگ گئے، ہمارے گھر کے کپڑے بھی وہیں سے سلنے لگ گئے، یعنی یوں ایک ان کا سلائی کے حوالے سے ہوا۔ آج اللہ کی رحمت سے اگر میں یہ کہوں کہ وہ لوگ فائنینشیل سٹیٹس میں ہم سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہائی ہیں، پھر اللہ نے کرم فرمایا اور ان کا اسی سے گھر بھی بنا، پلاٹ بھی لیا انہوں نے، پھر گھر بھی بنایا، پھر کاروبار بھی ہوا اللہ کے فضل سے، یعنی یوں پھر یوں دیکھیں چلتے چلتے آج ماشاءاللہ ایک زبردست نظام ہے ان اللہ کا۔ تعالیٰ نے مزید کرم جی فرمایا، اللہ نے مزید کرم فرمایا، ہاں جی بالکل، وہ بھی اللہ کا کرم تھا کرم ہی تھا، درست فرمایا آپ نے، کہ جب ان کے حالات مالی حالت خراب تھے، جی وہ بھی کرم ہی تھا جی کہ بالکل، ہو سکتا ہے اس سے کہ بھی ان خراب کے ہو حق سکتے میں جو اس وقت مال جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ درست فرمایا آپ نے۔ تو یہ چیزیں اپنائیں گے، ہنر سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اپنائیں گے آپ۔ اس پہ حضور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اپ کمنگ جنریشن ہے، اگر یہ اس بات پہ فوکس کر لے، غور کر لے کہ میں جو اپنا وقت جو ہے وہ گزار رہا ہوں،
اس میں کتنے وقت کا مجھے صرف فائدہ ہو رہا ہے، میری مستقبل میں فیوچر زندگی میں یہ مجھے کام آئے گا، اور کتنا وقت ہے جو صرف کیا ہے ضائع ہو رہا ہے یا برباد ہو رہا ہے، وقت گزر گیا، جیسے کہتے ہیں رات گئی بات گئی والا کام ہوا۔ تو اس پر اگر غور کر لیں تو میرا خیال ہے کہ فیوچر کے حوالے سے ایک اچھی پلاننگ جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں ہے نا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر وہ بات فضول ہے جیسے دین نہ دنیا کا فائدہ ہو، درست فرمایا۔ اس پہ بندہ نظر رکھے۔ تو اب اس میں ظاہر ہے کہ ساری چیزیں آ گئیں، فضول گفتگو کرے گا تو اس کا وقت بھی برباد ہو رہا ہے، ایسے ہی اچھا فضول کاموں میں پڑے گا تب بھی اس کا وقت برباد ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لے کہ فضول سے اس کو بچنا ہے، اب ہر چیز میں اس کو فضول سے بچنا ہے، اب چاہے وقت ہو یا گفتگو ہو یا کوئی کام ہو، فضول چیزوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کو پردہ کرنے سے منع کرے تو کیا کیا جائے؟ بیوی پردہ کرے گی، چونکہ لا تعاد فی معصیت الخالق، صحیح، کہ جب اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم آ گیا تو اب وہاں جو ہے وہ کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو بیوی کے لیے ہو گیا، شوہر کو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی شوہر کو ظاہر ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ شریعت پر عمل کرے، بیوی کو پردہ کرنے تھے، خود بھی شریعت پر عمل کرے، بلکہ اگر یہ بیوی کو روکتا ہے پردہ کرنے سے تو گناہ گار بھی ہے یہ، بلکہ اگر خدا نخواستہ کسی کی بیوی پردہ نہیں کرتی اور یہ اس کو منع نہیں کرتا تو یہ دیوس ہے۔ کتنا سخت ہے، اس کے پیچھے نماز کا مسئلہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، دیوس دیوس تو کے حضور پیچھے دیوس تو یہ ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے جنت کی گا خوشبو بھی اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ جی، حالانکہ جنت کی خوشبو 5 سال کی دوری سے اگر بندہ ہو تو وہاں سے بھی آئے گی، لیکن دیوس کے لیے تو پھر یہی ہے۔ جی، تو حکم شریعت پر عمل کرنے ہی میں عافیت ہے، اسی میں عمل کریں، تو اسی پہ رہیں، صحیح، وہی کہ ہم اعلیٰ نبی کے ادنا غلام ہیں، مرحبا۔ ہمیں ان کی پیروی کرتے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ان کی صاحبزادی دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیسا پردے کا ذہن تھا اللہ اکبر۔ کہ انہوں نے اپنے جنازے کا بھی یہی فرمایا نا کہ میرا جنازہ رات کے وقت لے جایا جائے، جی، یہ دیکھیں ان کا ذہن تھا۔ شرف المعبد لآل محمد کے اندر حضرت امام نبہانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو اس وقت بھی اہل محشر کو جو ہے وہ ندا دی جائے گی کہ تمام اہل محشر جو ہے وہ اپنی نگاہیں جھکا لیں کہ حضرت فاطمہ بنت رضی اللہ محمد کا تعالیٰ ذکر گزر جو ہے وہ ہونے والا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں بجلی کی تیزی کی طرح پل صراط سے جو ہے وہ آپ گزر جائیں گی۔ تو یہ سبحان اللہ سیدہ جنت فاطمہ عورتوں کی الزہرا، سردار بھی ہے نا، جی خواتین کو ان کے سرداری میں آنا ہے، جی، جن کو ان کے سرداری میں آنا ہے تو بھی ان جیسے کام بھی کریں۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جانشین امیر سنت نے، خلیفہ امیر سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی، اس پہ عمل کرنے میں ہی فائدہ ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب امیر سنت کی بڑی زبردست کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اگر کوئی منع کرتا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے بک جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، محبت پیار سے کہا جا سکتا ہے کہ ذرا اس کا کچھ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عافیت کی صورت کچھ بنے ظاہر گی۔ ہے کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ نرمی سے کرنا ہے، جی، نرمی سے جو ہے وہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں۔ صحیح، کہ آپ دیکھیں گے دعوت اسلامی جو ہے وہ آج کہاں سے صحیح، چلی تھی اور آج کہاں پہنچی، کہ جیسے یورپ جانا اور وہاں پہ آپ کو با امام اسلامی بھائی ملیں گے، جی، اچھا جو اسلامی بہنیں وہ برقع کرتی ہیں، پردہ شرعی پردہ کرتی ہیں، تو یورپ جیسے ملک میں رہتے ہوئے بھی حالانکہ وہ لوگ تو یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کمائی کا کیا ہوگا، ہمارے معاملات کا کیا ہوگا، کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی تو ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ لوگ تو نہیں سوچتے، وہاں رہتے ہوئے بھی حالانکہ وہاں جو ترقی وہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اس بارے سے دیکھا جائے تو، یوں اگر دیکھا جائے تو، مگر ظاہر ہے کہ وہی کہ شریعت پر عمل کرنے ہی میں عافیت ہے۔ اچھا میں وہ عرض کر رہا تھا ذہن سے نکل گیا، وہی کہ نرمی سے، کہ دعوت اسلامی کا پیغام کہاں سے کہاں تک پہنچی، یہ سب نرمی نرمی نرمی، ہمیں نے سنا فرماتے ہیں نرمی سے کریں جو بھی کریں۔ تو اگر جن کے گھر میں اگر پردہ نہیں کیا ہے تو وہی نرمی سے وہ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب دیں اور وہ سمجھائیں۔ اسی طرح شوہر اگر نماز نہیں پڑھتا تو عورت کو چاہیے کہ وہ بھی نرمی سے کرے، اولاد کو بھی نرمی سے سمجھائے کہ جہاں جو شریعت کے مطابق وہ اس کو لے کر چلے، جہاں شریعت نے سختی کا فرمان وہاں سختی کرے، جو طریقہ ہے اس کے مطابق چلے، وہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے چلے۔ ٹھیک ہے، کال۔ میرا سوال ہے کہ ذبی اللہ کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا زبردست سوال کیا ہے، ماشاء اللہ۔ دراصل جو ہے نا ذبیح اللہ کا معنی ہے اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا، اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیٹا قربان کرنے کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بتایا یہ حکم،
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر لبیک کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اپنے صاحبزادے کو لے کر، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کر ایک جنگل میں تشریف لے گئے. اور یہ جنگل بھی تو کیا جنگل اس کو کہیں کہ اب جو ہے وہ ہر سال وہاں حاجی جمع ہوتے ہیں مینا شریف. یہ وہاں لے گئے انہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر، اور جب ذبح کرنے لگے تو ذبح کرنے پہ نا جو آنکھوں میں انہوں نے پٹی باندھ لی اپنی آنکھوں میں، بیٹا ہے نا، پٹی باندھ لی. اور جیسے چھری جب چلانے لگے تو آن کے آن میں حضرت جبریل امین علیہ السلام جو کہ سدرۃ المنتہا پہ تھے، 7 آسمانوں سے اوپر تھے، وہ جنت سے مینڈھا لے کر آئے. ابھی سمجھے کہ چھری انہوں نے رکھی تھی کہ اس سے پہلے جو وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام پہنچے اور مینڈے کو اس جگہ پہ رکھ دیا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری جب چلا چکے گردن پہ، اور جب پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ تو مینڈا ذبح ہوا ہوئے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اب دیکھیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو آن کے آن میں کیسے پہنچے اور یہ کیسے نظام ہو گیا، یعنی کیسے ہوا یہ سب. تو ظاہر ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے. سبحان اللہ. یہ اس کی شان ہے کہ جب دیکھیں گے ہمارے آقا علیہ السلام جب انہوں نے دیدار الہی کہ میرا شریف جب تشریف لے کے تو وقت رک گیا تھا، یہاں تک کہ وضو کا پانی بھی وضو کے وہ بھی خشک نہیں ہوا تھا. بلکہ یہ بھی نا کہ روایت کنڈی جس جو ہل رہی تھی وہ بھی ابھی رکی نہیں تھی. یہ بھی ذکر ملتا ہے جی. یہ بھی ذکر ملتا ہے. ملا معین کاشفی نے اس کو معارج النبوہ کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس کو. اور ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ دیدار الہی کا ٹھیک ہے، پھر وہاں سے واپسی میں آتے وقت جو ہے وہ جو قافلے آ رہے تھے شام سے مکہ شریف جو تجارت کی، چونکہ اہل مکہ کی تجارت شام کے ساتھ تھی نا، تو وہ جو قافلے آ رہے تھے آپ علیہ السلام ان کو بھی ملاحظہ فرما لیا. پھر جب تشریف لائے مکے تو عقل والوں نے اقرار کیا، وہ جو ان کے پاس عقل نہیں تھے انہوں نے انکار کیا. تو آپ علیہ السلام نے دلیل بطور دلیل یہ بھی فرمایا کہ میں نے فلاں فلاں قافلے کو دیکھا کہ وہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے. خیر سب سے پہلے جو اس بات کا جو اقرار کیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں بس حق ہے، بس ختم. واہ واہ واہ. آپ نے فرمایا بس حق. سبحان اللہ. پھر وہی وقت وہ جو قافلے آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ فلاں دن کہاں تھے، فلاں دن فلاں وقت کہاں تھے، فلاں رات فلاں وقت کہاں تھے. انہوں نے کہا فلاں جگہ تھے، وہی جو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا. مگر یہ سارا آن کے آن میں ہو گیا. وہی کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. سبحان اللہ. میرا سوال یہ ہے، والدین میں اگر علیحدگی ہو جائے تو ایسی صورت میں اولاد کیا کرے؟ آپ دیکھیں خدا نہ خاصا والدین میں اگر علیحدگی ہو جائے تو ایسی صورت میں اولاد پر جو ہے وہ دونوں کے اطاعت واجب ہے، دونوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے گی. البتہ اب چونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں سے زیادہ مانوس ہوتی ہے نا، جی. اور شریعت نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بچی جو وہ 9 سال تک ماں کے پاس رہے اور بچہ جو ہے وہ 7 سال تک ماں کے پاس رہے. پھر یہ جو ہے وہ حق پرورش جائے گا والد کے پاس. جی. کہ لڑکا جو ہے وہ 7 سال کا جب ہوگا تو باپ کے پاس جائے گا، اور لڑکی جب 9 سال کی ہوگی تو باپ کے پاس جائے گی. تو اب جیسے تو ماں سے اولاد زیادہ مانوس ہوتی ہے عموماً، تو اب اگر ماں اگر منع کرتی ہے کہ باپ کے پاس مت تو جاؤ، تو اب یہ اولاد نہیں مانے گی، باپ کے پاس جائے گی، بالکل ملاقات کرے گی، بالکل حسن سلوک کرے گی. اس طرح باپ اگر منع کر دے ماں سے مت ملو، تو اب بھی جو وہ ماں سے وہ ملے گی، یہ بالکل جو ہے وہ اس کا خیال رکھے گی. اس طرح کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان میں اولاد جو ہے وہ پس جاتی ہے. اور جو دیکھی بھالی اور سنی جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو کورٹ کے ذریعے سے ملاقات کا ایک جو ہے وہ سلسلہ کار جو بناتے ہیں، اس میں جو ایک چیز دیکھنے والوں نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ بس پھر یہ جو اس طرح ملاقات کرانے والے ہوتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں، ان سے لے رہے ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں یہ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ اس طرح سے جو والدین کے جو جھگڑے اور جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بالخصوص جو چھوٹے بچے ہیں، وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ان کی زندگی جو ہے یہ داؤ پر لگ جاتی ہے؟ یہ واقعی یہ تو ہے کہ بارہا ایسے لوگ ملے ہیں
بہرحال بعض لوگ اس سے ملے جب وہ چھوٹے تھے تو کوئی علیحدگی ہو گئی تو وہ بیچارے رل جاتے بچے. اور یہ جو فیڈنگ ہے، اب بابا دیکھیں نا، بچہ اگر ماں کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سننے کو بھی ملتا ہے، دیکھا تو میں نے نہیں کبھی اس طرح کا، لیکن سننے کو ملتا ہے کہ جیسے فیصلہ ہو گیا بھئی یہ ماں کے ساتھ جائیں گے، اب بچے بھی رو رہے ہیں، ادھر باپ بھی جو ہے وہ رو رہا ہے، بعد بچوں کو لے جا رہے ہیں، یہ معاملات بھی ہیں. اور پھر یہ واقعی یہ فیڈنگ بھی ہوتی ہے کہ تمہارا باپ یوں ہے، تمہارے باپ نے یوں کیا، تمہارے باپ یوں ہے. اگر باپ کے پاس ہے تو تمہاری ماں یوں، تمہاری ماں چھوڑ کے تمہیں بھاگ گئی ہے، تمہاری ماں کا تمہیں خیال کوئی نہیں ہے، تمہاری ماں کی تمہیں پرواہ کوئی نہیں ہے. اور پھر اگر اس کی آگے شادی ہو جاتی ہے، وہ دیکھو تمہاری ماں، وہ آگے جا کے اس نے مطلب یہ کر لیا. تو یہ جو چیزیں ہیں، ان کا آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہ جو فیڈنگ کرنے والا ہے، اس کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آخرت میں یا دنیا میں؟ یہ تو نقصان ہے بالکل، کہ چونکہ ماں اگر باپ کے خلاف کرتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ماں جو ہے وہ سو باپ کے خلاف اکسا رہی ہے. باپ اگر ماں کے خلاف کرتا ہے اولاد کو تو وہی کہ باپ ماں کے خلاف اکسا رہا ہے. جی یہ تو بالکل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. بالکل اس سے روکا جائے گا. اپنے جو جھگڑے ہیں ان کو سولو کیا جائے. ان کو سولو کیا جائے، بالفرض اگر سولو نہیں ہوتا تو اپنے تو محدود رکھا جائے، صحیح، آگے ٹرانسفر نہ کیا جائے، اولاد کو اس میں انوالو نہ کریں. نہ کریں، ان کو شامل نہ کریں. ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حضور کہ جذبات ہی ہوتے ہیں، اور جب جذبات کا دھارا جب بہہ جاتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، جب بھی بارشوں کی صورتحال رہی، اس کی کوئی ویڈیو دیکھیں تو پہاڑوں سے جو پانی آ رہا ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل مطلب ہر شے جو ہے وہ ختم کر جائے گا. بہرحال بالآخر کیا ہوا، پانی جو ہے وہ گزر گیا ہے. بہرحال پھر تباہی کے، جی بالکل تباہی کے نشانات جو ہے یہ باقی رہ گئے ہیں. بالکل. تو یہ جھگڑوں کا بھی جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ یوں ہی ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات جوش ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں خام خواہ کی باتیں، ادھر سے ہم یوں نہیں ہیں، ادھر یہ ہم بھی وہ نہیں ہیں، یوں کر کر آ کے کیا یوں کیا وہ رشتے جو ہے وہ نبھانے کے لیے ہوتے ہیں، خراب کرنے کے لیے نہیں ہوتے. اور ان کو اگر نبھایا جائے گا تو انشاءاللہ بندہ فیض پائے گا، ورنہ پھر اولاد کی پرابلم ہے، یہ الگ آگے ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی اس نہج پر پہنچا ہوا ہے کہ جس کے بچے بھی ہیں اور اس کو رویے کی شکایت ہے، ایک بڑی شکایت رویے کی بھی ہوتی ہے، ابھی میرے ساتھ بات کرنے کا انداز جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس نہج پر پہنچا ہوا ہے کہ آپس میں کلیش جو ہے وہ ہو رہا ہے، یا پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی جو ہے وہ نہیں ہے، اولاد بھی ہے، تو آپ کیا نصیحت کریں گے یہاں پر؟ خدا خاص اگر ایسی حالت ہے بالفرض، اب اگر ایسی حالت ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے کہ وہی کب جو نا وہ شرعی حدود جو ہے نا وہ پار ہو رہی ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ علیحدگی کی جائے، کیونکہ شرعی حد پار نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اب یہ کہ علیحدگی ہو تو بھی ظاہر ہے کہ اچھے طریقے سے ہو، تو علیحدگی کو ختم. ذہنی ہم آہنگی دونوں طرف ایک ہی جواب، ذہنی ہم آہنگی نہ رہی، ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی، بس نصیب یوں کر کے نہ کسی کی برائی کی جائے، غیبت اور کچھ بھی نہ کیا جائے، صحیح. اور رہیں اپنی زندگی گزاریں. الگ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، کہ رکھنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے رکھیں، اور اگر چھوڑنا ہے تو بھی احسان کے ساتھ جو ہے نا وہ نیکی کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑا جائے. بہرحال معاملات جہاں تک بن سکتے ہوں تو ان کو بنانے کے لیے کوشش جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، اور رویے جو ہے یہ اچھے کر لینے چاہیے. کیا فرماتے ہیں آپ اس پہ؟ بات کرنے کا، کسی سے بات کرنے کے انداز کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا. بالکل رویہ اچھا ہو سکتا ہے، کاروبار میں کیسا رویہ اچھا ہو جاتا ہے، ایسی بات ہے. بندے کا اپنا کاروبار ہے کیسا اچھا کرے گا. پھر اگر کوئی خاتون سلائی کا کام کرتی ہے تو گاہک کو جانے نہیں دے گی، جو بھی خاتون آئے گی کو اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرے گی. یہی اگر عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ اگر اچھے طریقے سے رہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مرحبا. اور یوں ہی شوہر بھی اگر بیوی کے ساتھ شوہر رہے، بیوی کے ساتھ رہے، بالکل مرحبا. دونوں طرف سے بات ہے نا، بالکل ون وے ٹریفک نہیں ہے. بالکل. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قولوا للناس حسنا، ایسے یہ اچھی بات کہو، اللہ عمل کی توفیق لوگوں عطا سے اچھی فرمائے. بات کو. جی کال شامل کرتے ہیں. میرا یہ شدت حضور سوال ہے، اگر اولاد نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ روٹنے والا انداز اختیار کیا اور اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا تو اب اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اگر خدا نہ ایسا انداز اختیار کیا اس دوران انتقال ہو گیا والد، تو ظاہر ہے کہ اب شریعت پر عمل کرے، تجہیز و تکفین کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے. ان کے جو قریبی عزیز ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں یہ نوبت آنی چاہیے کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بگاڑ کے رکھے اور پھر بالآخر وہ دنیا سے چلے ہی جائیں اور یہ اپنا جو ہے وہ حساب کتاب لے کے بیٹھا رہے؟ نہیں بالکل،
یہ تو ظاہر اسی بدبختی ہے کہ جو اس طرح کی حرکت کرے گا، ہائے ہائے، اسی بد نصیبی ہے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہیں کہ جو اس طرح اپنے والد یا ماں کے ساتھ سلوک کرے، اسی بد نصیبی ہے۔ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھے ماحول سے پھر یہ ہے کہ وہ وابستہ اگر بظاہر اگر وقتی طور دنیا میں اگر وہ صحیح رہ بھی گئے تب بھی پھر بعض ان کے ساتھ بھی پھر سلوک ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے جہاں اولڈ ہاؤس کا رواج ہے جی۔ تو جن لوگوں نے اپنے والدین کو چھوڑا اولڈ ہاؤس تو ان کی اولاد ان کو چھوڑ دیتی ہے، بس یہی ہوتا ہے، پھر وہ رلتے رہتے ہیں۔ یہ میری مثال ہے دنیاوی طور پہ۔ اسلام تو ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں فرمایا گیا ہے کہ اگر ظلم بھی کرے والدین تب بھی سہ لو، ایسا ہی کچھ نہ کرو۔ ایسا ہی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ والدین کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں گے اور دنیا و آخرت کی کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول موجود ہے الحمدللہ، والدین کا اطاعت گزار بناتا ہے، فرما بردار بناتا ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کریں۔ جی کون؟ خطبہ کے اندر جو وقفہ آتا ہے جمعہ کے دن خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر جو وقفہ ہوتا ہے اس کے اندر ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی چاہیے یا دل میں مانگنی چاہیے؟ خطبے کے دوران جو وقفہ ہوتا ہے اس میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا دل میں دعا مانگیں؟ ہاں نہیں، ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھایا جائے گا، دل میں دعا مانگی جائے گی، اور یہ تو قبولیت دعا کا وقت بھی ہے سبحان اللہ، کہ جو مانگیں گے ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ مرحبا، دل میں دعا مانگیں۔ ٹھیک ہے۔ کال؟ میرا سوال ہے فلاں کام میں کروں گا باقی اللہ مالک ہے، یہ کہنا کیسا؟ کوئی حرج نہیں ہے، نہیں مراد یہ ہوتی ہے کہ میں انشاءاللہ الکریم فلاں کام کروں گا، یعنی کوشش کرنا میرا کام ہے پائے تکمیل تک پہنچانا رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار میرا کام ہے سامنے والوں کو نیکی کی دعوت دینا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، صحیح، اس میں کوئی حرج نہیں، اچھا جملہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی بات بتائیں کہ بندہ جو ہے وہ جو بھی کام شروع کرے وہ کام جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے، اس کے ایسا اندر کوئی دیکھیں وظیفہ؟ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو کام کیا جائے گا صحیح، انشاءاللہ الکریم وہ کام مکمل ہوگا۔ مکمل ہو جائے گا۔ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ہاں اس یہ میں دیکھیں سوچ یا یہ اپنا ذہن بنانا کہ بھئی جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ ہم دیکھیں کہ یہ تو ظاہر کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ کام اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، صحیح، اس سے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ وہی کہ اگلا یہی تمنا رکھے کہ اللہ میرے حق میں اگر بہتر ہو تو میرا کام یہ ہو جائے، واہ، ورنہ جو تیری مرضی، سبحان جو اللہ، تیری منشا، کیا بات ہے، اور مجھے اپنی رضا بھی نصیب فرما واہ واہ، کہ میں اس سے راضی بھی رہوں، یہ سبحان بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر چاہت بندہ چاہے حضور میری پوری ہو جائے تو دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک بادشاہ کو بادشاہ نے کہا بھی مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس نے میں جو بھی چاہو گے میں پورا کر دوں گا۔ اس کے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت بڑا مشکل کام ہے یہ۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، دیکھو کیسے ہوتا ہے۔ اس نے کہا بچے کی بھی چاہت پوری ہم نہیں کر پائیں گے۔ وزیر سیانا تھا، اس نے کہا یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بچے کو لایا جائے جی۔ بچے کو لایا گیا، بچے سے بادشاہ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو بیٹا؟ اس نے کہا جی دودھ منگاؤ۔ وہ دودھ آ گیا۔ پھر بچے سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی پانی منگوا لیں۔ اچھا پھر بچے سے پوچھا بھی آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ان دونوں کو ملا دیں۔ ملا دیا۔ بادشاہ نے کہا بھی آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دونوں کو الگ الگ کر دیں۔ تو اب وہاں لاجواب ہو گیا۔ تو ہر چاہت پوری ہو جائے، ماشاءاللہ، یہ بعض اوقات جو ہے وہ پھنسانے کے لیے ایک نعرہ بولا جاتا ہے بھی ہر چاہت پوری ہوگی تو جنت میں پوری ہوگی، دنیا میں تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، سلامتی اور راحت کے دائرے میں رکھے۔ آمین۔ خلیفہ امیر سنت کی برکات اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے، اور ان کی نصیحتوں پر اور ان کے فرمودات پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔